اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ علم نحو کا آج چھٹا درس ہے اور اس درس سے ہم بیان کریں گے کہ اسم کی کیا علامات ہیں، اسم کی کیا نشانیاں ہیں۔ سابقہ دروس میں ہم نے بیان کیا کہ اسم کیا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہیں، فعل کیا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہیں، حرف کیا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہیں۔ آج کے اس درس سے ہم یہ بیان کرنا شروع کریں گے کہ وہ کون سی علامات ہیں، وہ کون سی نشانیاں ہیں کہ جس سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے اور یہ حرف ہے۔ یعنی مثلا ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں یا حدیث مبارک ہمارے کوئی سامنے ہے یا کوئی ہم عربی عبارت، عربی تحریر پڑھ رہے ہیں، تو اس میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو ہمارے سامنے کلمات ہیں، ہمارے سامنے الفاظ ہیں، ان کلمات میں سے کون سا کلمہ اسم ہے، کون سا کلمہ فعل ہے، کون سا کلمہ حرف ہے، یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا۔ آج کے اس درس سے ہم یہی بیان کرنا شروع کریں گے کہ اسم کی کتنی علامات ہیں اور کون سی علامات ہیں، فعل کی کتنی علامات ہیں اور کون سی علامات ہیں، حرف کی کتنی علامات ہیں اور کون سی علامات ہیں۔ یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ والا کلمہ، یہ والا لفظ اسم ہے اور یہ والا لفظ فعل ہے، یہ والا لفظ حرف ہے۔ سب سے پہلے ہم بیان کرتے ہیں کہ اسم کی کتنی اور کون سی علامات ہیں۔ ویسے تو مفصل کتب میں بہت سی علامات ذکر ہوئی ہیں، لیکن مشہور، معروف اور جو اہم علامات ہیں، نشانیاں ہیں، وہ 11 ہیں۔ یعنی یہ 11 علامات، ان 11 علامات میں سے کوئی علامت اگر کسی کلمہ، کسی لفظ میں پائی جا رہی ہے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ والا کلمہ، یہ والا لفظ اسم ہے، نہ کہ فعل یا حرف ہے۔ سب سے پہلی علامت جو اسم کی ہے، سب سے پہلی علامت جو اسم کی ہے، پہلی نشانی، وہ ہے الف لام، الف لام کا داخل ہونا۔ یعنی اگر کسی لفظ پر الف لام آ جائے تو ہمیں فوراً معلوم ہو جائے گا کہ یہ والا لفظ اسم ہے، یہ والا کلمہ اسم ہے، نہ کہ فعل یا حرف، چونکہ یہ الف لام صرف اور صرف اسم پہ داخل ہوتا ہے، فعل یا حرف پہ داخل نہیں ہو سکتا۔ مثلا ہمارے پاس ایک لفظ ہے رجل، مرد۔ اب جب اس پہ الف لام ہم داخل کریں، الرجلو یا اسدن، شیر، الف لام داخل کرتے ہیں، الاسدو یا فارسن، گھوڑا، الف لام داخل کرتے ہیں تو الفارسو۔ تو یہ جو الف لام ہم نے داخل کی ہے رجل پر یا اسد پر یا فارس پر، یہ کس چیز کی علامت ہے کہ یہ تینوں کلمات اسم ہیں، نہ کہ فعل یا حرف، چونکہ یہ الف لام فعل یا حرف پہ داخل نہیں ہو سکتے۔ مثلا ہمارے پاس ہے ناصرہ، فعل ہے، اس نے مدد کی، اب ہم الناصرہ نہیں کہہ سکتے، یا سامعہ، اس نے سننا، یہ بھی فعل ہے، السامعہ نہیں کہہ سکتے، ذہبہ، وہ گیا، الذہبہ نہیں کہہ سکتے۔ یا اسی طرح ہم حروف کو لے لیں، مثلا الہ ہے، الہ حرف ہے، الالہ نہیں کہہ سکتے، یا من ہے، المن نہیں کہہ سکتے ہم۔ تو جس لفظ پر الف لام آ جائے تو ہمیں اس سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ والا کلمہ اسم ہے، فعل یا حرف نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلی علامت ہے اسم کی۔ دوسری علامت جو اسم کی ہے وہ ہے تنوین، یعنی 2 زبر، 2 زیر یا 2 پیش۔ اب جس کلمہ پر، جس لفظ پر تنوین آ جائے تو اس سے بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ والا کلمہ، یہ والا لفظ اسم ہے، چونکہ یہ تنوین فعل یا حرف پر نہیں آ سکتی۔ جیسے ہمارے پاس مثال ہے رجل، مرد، رجلن، زید، زیدن، یا اسد، شیر ہے تو اسدن، فارس، گھوڑا ہے تو فارسن۔ اب یہ جو تنوین آ رہی ہے، 2 پیش یا 2 زیر یا 2 زبر آ رہی ہے،
تو یہ تنوین بھی بتا رہی ہے کہ یہ والے کلمات اسم ہیں، اسماء ہیں یہ کلمات، چونکہ یہ تنوین دو زبر دو پیش دو زیر یہ فعل یا حرف پر نہیں آ سکتی. یعنی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ناصرہ وہ اس نے مدد کی ایک مرد نے، تو ہم ناصرہ کو ہم ناصرون نہیں کہہ سکتے، ناصران یا ناصرین نہیں کہہ سکتے. یا اسی طرح سامعہ اس نے سنا، سامعان سامعون سامعین یہ نہیں کہہ سکتے ہم. یا ذاہبہ ہے تو ذاہبن 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 یہ نہیں کہہ سکتے ہم. یا اسی طرح ہم حروف میں آتے ہیں، من ہے مثلا، من حرف ہے تو اسے ہم منان یا منون یا منین یہ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ تنوین اسم کی علامت ہے، یہ تنوین اسم کا خاصہ ہے. لہٰذا یہ تنوین بھی ہمیں بتائے گی کہ یہ کلمہ یہ لفظ اسم ہے، فعل یا حرف نہیں ہے. اب آتے ہیں ہم تیسری علامت کی طرف، تیسری نشانی کی طرف، وہ ہے حرف جر. یہ اگرچہ ہم آئندہ کسی سبق میں مفصل بیان کریں گے کہ یہ حروف جارہ کیا ہوتے ہیں، لیکن اجمالاً یہی ہے کہ جو ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ حروف کی دو اقسام ہوتی ہیں، حروف عاملہ اور حروف غیر عاملہ. اب یہ حروف جارہ حروف عاملہ کی اقسام ہیں. حروف عاملہ کون سے تھے؟ کہ وہ حروف جو اپنے بعد والے اسم یا فعل پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس کے اعراب اس کی حرکت کو تبدیل کر دیتے ہیں. تو یہ حروف جارہ بھی انہی حروف عاملہ کی ایک قسم ہے کہ جو بعد والے اسم کے اعراب میں یا حرکت میں تبدیلی کا موجب بنتے ہیں. یعنی حروف جارہ کیا کرتے ہیں کہ اگر پہلے کوئی اسم اس پہ زبر تھی یا پیش تھی، تو جب یہ حرف جر کوئی آتا ہے تو یہ اس اسم کو کسرہ یعنی زیر دے دیتا ہے. مثلا ہمارے پاس تھا زیدن، جب الا حرف جارہ آیا تو اس نے کیا کر دیا؟ الا زیدن. اب زیدن کو زیدین بنا دیا. یا اسی طرح مثلا النجف، من حرف جارہ آیا تو منن نجف، نجف کی جو فا پر ہے وہاں پر کسر اور زیر آ گئی. تو یہ حروف جارہ من الا وغیرہ جو انشاءاللہ ہم آئندہ کی سبق میں مفصل بیان کریں گے، یہ حروف جارہ حروف عاملہ کی قسم ہے. اور یہ حروف جارہ جس پر داخل ہوں تو وہاں سمجھ جائیں کہ وہ بھی اسم ہے، فعل یا حرف پر یہ حروف جارہ داخل نہیں ہو سکتے. مثلا ناصرہ سے پہلے ہم من نہیں لا سکتے کہ من ناصرہ من سامعہ یا الا ناصرہ الا سامعہ نہیں کہہ سکتے. اور اسی طرح یہ حروف جارہ حروف پر بھی داخل نہیں ہو سکتے. لہٰذا حروف جارہ اگر کسی کلمہ پر داخل ہوئے ہیں، کسی لفظ پر داخل ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ والا کلمہ وہ لفظ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل یا حرف نہیں ہے. اگلی علامت اور جو اگلی نشانی ہے اسم کی وہ ہے مسند الیہ واقع ہونا. ہم نے پہلے بھی اس چیز کو بیان کیا کہ اسم مسند الیہ بھی واقع ہو سکتا ہے اور مسند بھی واقع ہو سکتا ہے. اور فعل کیا ہوتا ہے؟ مسند تو واقع ہو سکتا ہے، مسند الیہ واقع نہیں ہو سکتا. اور حرف کیا ہوتا ہے؟ حرف نہ مسند واقع ہو سکتا ہے نہ ہی مسند الیہ واقع ہو سکتا ہے. تو یہ جو مسند الیہ ہے یہ فقط اسم کا خاصہ ہے. مسند الیہ کیا ہوتا ہے؟ جس کی طرف نسبت دی جائے. اور مسند کیا ہوتا ہے؟ جس کی نسبت دی جائے. اب جس کی طرف نسبت دی جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا ہو؟ اسم ہو. چونکہ فعل یا حرف کیا ہوتے ہیں وہ مسند الیہ واقع نہیں ہو سکتے. مثلا زید قائم، زید کھڑا ہے. اب یہ قائم یا قیام کی نسبت زید کی طرف جو ہے، یہ زید کیا ہے؟ مسند الیہ ہے، اور قائم کیا ہے؟ مسند ہے. اب زید مسند الیہ واقع ہو رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ زید اسم ہے، کیونکہ فعل یا حرف مسند الیہ واقع نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا یہ والی علامت بھی کس چیز کی علامت ہے؟ اسم کی علامت ہے، مسند الیہ واقع ہونا. اگلی علامت اگلی نشانی اسم کی کیا ہے کہ وہ مضاف واقع ہوتا ہے. لہٰذا جو کلمہ مضاف واقع ہو رہا ہے یعنی جس کی نسبت اضافت کسی اور کلمہ کی طرف ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف ہوتا ہے. مثلا غلام و زیدن، زید کا غلام. اب غلام مضاف ہے اور زید مضاف الیہ ہے. اب غلام مضاف ہے کیونکہ غلام کی نسبت زید کی طرف ہے، زید کا غلام. تو یہ غلام کیا ہے؟ اسم ہے. چونکہ مضاف فقط اسم واقع ہوتا ہے
فعل یا حرف مضاف واقع نہیں ہو سکتا. یعنی مثلا ہم ناصرا زیدن نہیں کہہ سکتے، یا الا زیدن، تو الا زیدن جار مجرور تو ہو جائے گا لیکن مضاف مضاف الیہ نہیں ہوگا. مضاف فقط اسم ہوتا ہے، فعل یا حرف نہیں ہوتا. اگلی جو علامت اور اگلی نشانی ہے اسم کی وہ ہے مصغر، تصغیر. تصغیر کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی چیز، کسی ذات کے چھوٹا پن کو ظاہر کرنا. مثلا ہم اردو زبان میں بھی ہم یہ استعمال کر دیتے ہیں کلمات کہ پہاڑ سے پہاڑی، یا باغ سے باغیچہ، صندوق سے صندوقچی. تو یہ جو ہے باغیچہ، پہاڑی وغیرہ، یہ کیا ہیں؟ تصغیر ہیں، مصغر ہیں. تو یہ ہم عربی زبان میں بھی اسی طرح ہے بالکل. راجل مرد سے رجائل کہہ دیتے ہیں، یا جبل پہاڑ اس سے جبیل کہہ دیتے ہیں. تو لہٰذا جبیل یعنی پہاڑی، جبل یعنی پہاڑ. تو یہ جو تصغیر ہے، چھوٹا پن کو ظاہر کرنا ہے یا کسی کی تحقیر کرنا ہے، یہ کس میں ہوتا ہے؟ یہ فقط اسم میں ہوتا ہے. یہ تصغیر فقط اور فقط اسم میں ہوتی ہے، فعل یا حرف میں تصغیر نہیں ہوتی. اگلی علامت، اگلی نشانی جو اسم کی ہے وہ کون سی ہے؟ منصوب واقع ہونا. یعنی کسی ذات کی یا کسی شخص کی، کسی چیز کی جو کسی کی طرف منسوب ہو جائے. ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ یہ فلاں چیز کی طرف منسوب ہے، فلاں علاقے کی طرف منسوب ہے، یعنی فلاں شہر کا ہے، فلاں علاقے کا ہے. مثلا ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ پاکستانی ہے، ہندی ہے، عراقی ہے، ایرانی ہے. یہ جو ہے عراقی، ایرانی، ہندی، پاکستانی، یہ کیا ہے؟ یہ منسوب کہتے ہیں اسے، یہ اس میں منسوب ہے. عربی میں بھی اسی طرح، مثلا راجل عراقیون، عراقی مرد. اب عراق کی طرف نسبت، عراق کی طرف کسی شخص کی نسبت ہے کہ یہ شخص عراقی ہے، تو اسے عراقیون کہتے ہیں. اب اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر پہ ہم یا مشدد لاتے ہیں، یعنی یا پہ شد ڈالتے ہیں، اور اس یا سے پہلے والا جو حرف ہوتا ہے اس پہ کسرہ یعنی زیر دے دیتے ہیں. مثلا عراقیون، آخر پہ یا پہ شد ہے، اور اس سے پہلے قاف ہے، اس پہ کسرہ ہے یعنی زیر ہے. یا اسی طرح نجفیون، اب آخر پہ یا مشدد ہے، اس سے پہلے فا ہے، اس پہ کسرہ ہے، زیر ہے. یا کوفیون، یا مشدد ہے، یا پہ شد ہے، اور اس سے پہلے فا ہے، اس پہ کسرہ ہے، زیر ہے. تو یہ منصوب اسم بھی کیا ہوتا ہے؟ فقط اسم واقع ہوتا ہے. یہ منصوب صفت بھی کس میں ہوتی ہے؟ اسم میں ہوتی ہے. فعل یا حرف منصوب نہیں ہوتے. لہٰذا یہ بھی ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے کس کی؟ اسم کی. اگلی علامت، اگلی نشانی جو اسم کے ہے وہ تثنیہ واقع ہونا، یعنی وہ چیز جو دو کے فگر کو بیان کرے، دو کے عدد کو بیان کرے. مثلا رجلان، دو مرد. اب یہ دو مرد یعنی رجلان، دو مرد. اب دو کے فگر کو بھی کیا بیان کرتا ہے؟ اسم بیان کرتا ہے. لہٰذا جو چیز تثنیہ واقع ہو رہی ہو، جو دو کے فگر کو بیان کر رہی ہو، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اسم واقع ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے، نہ کہ فعل یا حرف. رجلان ہو گیا مثلا، یا زیدان ہو گیا، امرآتان، دو عورتیں ہو گئیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو تثنیہ ہوتا ہے یہ بھی فقط اسم میں ہوتا ہے، فعل یا حرف میں نہیں ہوتا. اگلی علامت ہے جمع، یعنی وہ اسم جو تین یا تین سے زیادہ کے فگر، زیادہ کے عدد کو بیان کرے. مثلا رجال، راجل سے رجال، بہت زیادہ مرد. تو یہ جو جمع ہے یہ علامت ہے کس کی؟ اسم کی. فعل یا حرف بھی جمع واقع نہیں ہو سکتے. یہ تین یا تین سے زیادہ کو جو کہ فگر کو جو چیز بیان کرے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ اسم ہوتا ہے. فعل یا حرف جمع کو بھی بیان نہیں کر سکتے. اب یہاں پر ممکن ہے آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو کہ یہ تثنیہ اور جمع یہ تو فعل میں بھی واقع ہو سکتے ہیں. مثلا ناصرہ، جب ہم فعل کی تصریف کرتے ہیں، گردان کرتے ہیں، مثلا ناصرہ اس ایک مرد نے مدد کی، ناصرہ ان دو مردوں نے مدد کی، ناصرو ان سب مردوں نے مدد کی. یا سامعہ اس ایک مرد نے سننا، سامعہ ان دو مردوں نے سننا، سامعو ان تین یا تین سے زیادہ مردوں نے سننا. تو اب یہ جو سامعہ اور سامعو ہے، سامعہ کیا ہے؟ دو مردوں نے سنا، کیا ہے؟ تثنیہ ہے. سامعو ان سب مردوں نے سنا، یہ کیا ہے؟ جمع ہے. یا ناصرہ یہ ان دو مردوں نے مدد کی، یہ کیا ہے؟ تثنیہ ہے.
یا ناصرو ان سب مردوں نے مدد کی، یہ جمع ہے۔ تو اب یہ فعل میں بھی تو تثنیہ جمع آ رہا ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ تثنیہ یہ جمع اسم کی علامت ہے، فعل کی علامت نہیں ہے؟ سوال ہو سکتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، فعل میں بھی ہم کہتے ہیں کہ ان دو مردوں نے مدد کی یا ان سب مردوں نے مدد کی، تثنیہ جمع وہاں پر بھی ہے۔ سامعا سامعو وہاں پر بھی تثنیہ جمع ہے، لیکن یہ جو تثنیہ ہے یہ تثنیہ خود فعل کی نہیں ہے، یہ تثنیہ جمع فاعل کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ناصرا ان دو مردوں نے مدد کی، یعنی مدد کرنے والے دو مرد ہیں، خود مدد جو ہے وہ ایک مرتبہ واقع ہوئی ہے، اس میں تثنیہ جمع والی بات نہیں ہے کہ 2 مرتبہ مدد ہوئی یا 3 مرتبہ مدد ہوئی یا کتنی مرتبہ مدد ہوئی، نہیں، وہ فعل وہ مدد ایک مرتبہ ہی واقع ہوئی ہے، لیکن اس مدد کو انجام دینے والے، مدد کرنے والے وہ جو فاعل ہیں وہ زیادہ ہیں، 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں، تثنیہ ہیں جمع ہیں۔ یا ناصرو ان سب مردوں نے مدد کی، تو مدد کرنے والے 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں، خود مدد جو وہ ایک مرتبہ۔ یہ اس طرح سامعا ان 2 مردوں نے سنا، اب خود سماعت فعل جو ہے وہ ایک مرتبہ واقع ہوا، ٹھیک ہے، سننے والے 2 ہیں، یا سامعو ان سب مردوں نے سنا، اب سماعت ایک مرتبہ ہے، وہ فعل ایک مرتبہ ہے، وہ جو فاعل سننے والے ہیں وہ 2 سے زیادہ ہیں، جمع ہیں، تو لہذا خود فعل کی تثنیہ جمع نہیں ہوتی، وہ فاعل کی تثنیہ جمع ہوتی ہے، فاعل کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ لہذا آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ فعل کی تثنیہ جمع ہو سکتی ہے، نہیں، بلکہ تثنیہ یا جمع ہونا یہ فقط اسم کی علامت ہے، فعل یا حرف تثنیہ جمع نہیں ہوتے۔ اگلی علامت موصوف، جب ہم کسی ذات کو خوبی یا خامی سے متصف کرتے ہیں، اس کی خوبی یا خامی کو بیان کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ذات، یہ موصوف، یعنی اس میں یہ صفت ہے، یہ اس چیز سے متصف ہے۔ اب جس ذات میں وہ خوبی یا خامی پائی جائے اسے موصوف کہتے ہیں۔ مثلا راجل عالم، عالم مرد۔ اب راجل کیا ہے؟ موصوف ہے، عالم کیا ہے؟ صفت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ راجل موصوف کیوں؟ کیونکہ یہ علم سے متصف ہے، علم والی خوبی پائی جاتی ہے اس مرد میں۔ یا اسی طرح راجل شجاع، شجاع مرد۔ اب راجل کیا ہے؟ موصوف ہے، شجاع صفت ہے۔ کیوں صفت ہے؟ کیونکہ یہ شجاعت والی صفت اس ذات مرد میں پائی جاتی ہے، تو اسے ہم موصوف کہہ دیتے ہیں۔ لہذا یہ جو چیز، جو ذات موصوف ہوتی ہے وہ بھی فقط اسم ہو سکتا ہے، فعل یا حرف نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ بھی ایک علامت ہے اسم کی کہ جو موصوف ہوتا ہے وہ بھی فقط اسم ہوتا ہے، فعل یا حرف موصوف نہیں ہوتا۔ اگلی علامت جو آخری علامت ہے وہ ہے تائے مربوطہ متحرکہ، گول تا ہو اور وہ بھی متحرک ہو، اس پہ حرکت ہو، ساکن نہ ہو، زبر زیر یا پیش ہو۔ مثلا شجرۃ درخت، حدیقۃ باغ۔ اب یہ شجرۃ، یہ یہاں پر آخر میں کیا ہے؟ گولتا ہے اور اس میں حرکت بھی ہے۔ حدیقۃ پہ کیا ہے؟ گولتا ہے، حرکت ہے۔ تو یہ بھی ایک علامت ہے کس چیز کی؟ اسم کی، کہ اسم کے آخر پہ گولتا ہوتی ہے اور اس پہ حرکت ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ بھی علامت کہیں پر آ جائے تو وہاں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ والا کلمہ، یہ والا لفظ اسم ہے، نہ کہ فعل یا حرف ہے۔ تو لہٰذا ابھی تک جو ہم نے بیان کیا کہ اسم کی کتنی علامات ہوتی ہیں، اسم کی ہم نے 11 علامات ذکر کی، کہ اسم پہ الف لام داخل ہوتی ہے، ایک الف لام والی علامت ہے، تنوین والی علامت ہے، حرف جر والی علامت ہے، مسند الیہ ہوتا ہے اسم مضاف ہوتا ہے، اسم مصغر ہوتا ہے، اسم منصوب ہوتا ہے، اسم تثنیہ ہوتا ہے، اسم جمع ہوتا ہے، اسم موصوف ہوتا ہے، اور تائے مربوطہ متحرکہ بھی داخل ہوتی ہے۔ تو آج کے درس میں ہم نے اسم کی علامات یہ بیان کی، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم فعل کی علامات بیان کریں گے اور حرف کی علامات کو بیان کریں گے۔ اب آتے ہیں ہم کتاب کی عبارت کی طرف اور اس عبارت پہ تطبیق کرتے ہیں۔ یہ جو ہم نے مطالب بیان کیے، یہ مطالب ہم کتاب سے اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علامات اسم، پہلی علامت ہے الف لام، دوسری علامت ہے حرف جر، یعنی اس کلمہ کے شروع میں حرف جر آتا ہے یا الف لام آتا ہے۔ مثلا الحمد، اب حمد کے شروع میں الف لام آئی ہے،
بے زیدن، زید سے پہلے با حرف جر آئی ہے، تو یہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ حمد بھی اسم ہے، زید بھی اسم ہے، کیونکہ حمد پہ جو علامت الف لام والی آئی ہے اور زید پہ علامت با حرف جر والی آئی ہے۔ تیسری علامت ہے تنوین، یعنی اس کلمہ کے آخر میں تنوین آتی ہے، مثلا زیدن یا رجلن، فرسن، اسدن، اب آخر پہ تنوین آ رہی ہے، یعنی دو پیش، دو زیر، دو زبر آئیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ کلمہ اسم ہے۔ چوتھی علامت ہے مسند الیہ، یعنی جو وہ کلمہ مسند الیہ واقع ہوتا ہے، مثلا زید قائم، اب زید مسند الیہ ہے، قائم مسند ہے، اب زید مسند الیہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زید اسم ہے۔ پانچویں علامت ہے مضاف، یعنی وہ کلمہ مضاف واقع ہو رہا ہوتا ہے، مثلا غلام زیدن، زید کا غلام، جیسا کہ ہم نے پہلے اس کی وضاحت کی کہ غلام مضاف ہے، زید مضاف الیہ ہے، تو چونکہ غلام مضاف ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ غلام اسم ہے۔ چھٹی قسم ہے مصغر، یعنی کسی کے چھوٹا پن یا تحقیر وغیرہ کسی کی ظاہر کرنا، مثلا قریشن، رجیل، جبیل، جبل سے جبیل ہے، رجل سے رجیل ہے، تو اب یہ کیا ہے؟ جب کسی کی تصغیر واقع ہو، مصغر ہو، تو وہ کلمہ بھی اسم ہوتا ہے۔ ساتویں قسم ہے منصوب، جیسے کوئی اگر آدمی بغداد میں رہ رہا ہے تو اسے بغدادی کہا جاتا ہے، ہند میں رہ رہا ہے تو اسے ہندی کہا جاتا ہے، عراق میں رہ رہا ہے تو اسے عراقی کہا جاتا ہے، نجف میں رہ رہا ہے تو اسے نجفی کہا جاتا ہے۔ آٹھویں علامت ہے تثنیہ، جیسے رجلان، دو مرد، اب یہ تثنیہ یعنی دو کے عدد کو بیان کر رہے، اب جو چیز دو کے عدد کو بیان کرے وہ کلمہ بھی تثنیہ ہوتا ہے۔ جمع، جیسے رجال، تین سے زیادہ مرد، اب جو کلمہ تین سے زیادہ عدد کو بیان کر رہا وہ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے، لہذا رجال بھی اسم ہے۔ موصوف ہو، یعنی اس کی صفت کوئی صفت بیان کی جا رہی ہو، مثلا رجل کریم، کریم مرد، اب راجل کیا ہے؟ موصوف ہے، کریم اس کی صفت ہے، کرم والا، اب یہ کیا ہے؟ راجل موصوف ہے، تو چونکہ یہ کلمہ موصوف واقع ہو رہا ہے تو یہ کلمہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا۔ 11ویں علامت ہے تا متحرکہ اس سے ملی ہو، مثلا ضاربۃ، مارنے والی ایک خاتون، اب تا جو ہے یہ متحرکہ ہے، اس پہ حرکت ہے، یعنی پیش ہے، دو پیش ہے، تو یہ بھی ضاربۃ بھی اسم کہلائے گی۔ فائدہ، واضح ہو کہ فعل تثنیہ یا جمع نہیں ہوتا، اور فعل کے جو صیغے تثنیہ و جمع کہلاتے ہیں وہ فاعل کے اعتبار سے ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے اس کی وضاحت کر دی، مثلا فعلا، ان دو مردوں نے کیا، یفعلان، وہ دو مرد کرتے ہیں یا کریں گے، فعلو، ان سب مردوں نے کیا، یفعلون، وہ سب مرد کرتے ہیں۔ اب یہاں پر خود فعل تثنیہ جمع نہیں ہے، بلکہ وہ فاعل جو ہے وہ تثنیہ جمع ہے، یعنی وہ کرنے والے دو مرد ہیں یا دو سے زیادہ مرد ہیں، یعنی جو ماضی میں کر رہے ہیں وہ بھی یا دو سے زیادہ مرد ہیں، حال میں استقبال میں کر رہے ہیں تو وہ بھی دو یا دو سے زیادہ مرد ہیں۔ اب یہ کام کرنے والے جو فاعل ہیں وہ دو یا دو سے زیادہ ہیں، ان کی تعداد دو یا دو سے زیادہ ہے، خود فعل جو ہے یعنی کام، وہ کام دو یا دو سے زیادہ نہیں ہے، وہ کام ایک ہی ہے، لہٰذا یہ اشتباہ نہ ہو کہ فقط اسم تثنیہ جمع نہیں ہوتا، فعل بھی تثنیہ جمع ہوتا ہے، اس طرح نہیں ہے، بلکہ تثنیہ جمع فقط اور فقط اسم ہوتا ہے، فعل نہیں ہوتا۔ یہ مطلب نہیں کہ دو کام کیے یا سب کام کیے، کام تو ایک ہی کیا مگر کرنے والے دو مرد یا سب مرد ہیں، لہذا انشاءاللہ امید ہے کہ یہ درس واضح ہوگا۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔